بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ دن کے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں تو کسی ہموار مقام پر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کا سایہ زمین پر پڑے۔ اگر سایہ اسی قدم کا ہو تو 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، اور اگر 40 قدم کا ہو تو 2 گھنٹے، اور اگر 20 قدم کا ہو تو 3 گھنٹے، اور اگر 10 قدم کا ہو تو 4 گھنٹے، اور اگر 3 قدم ہو تو 5 گھنٹے، اور اگر سایہ نہ ہو تو نصف النہار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مکھیاں جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مکھی ان فضول اور بے انتہا گندے حشرات میں سے ہے جو گرمیوں اور ایام بہار میں ہمہ وقت نظر آتی ہے۔ مکھی کو اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ اسے جراثیم منتقل کرنے میں بے پناہ مہارت حاصل ہے، کیونکہ اس کا سراپا یہاں تک کہ اس کے پروں پر روئیں اور بال ہیں جو ہر چھوٹی چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایسے روئیں چھپے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ دیوار اور چھت پر آسانی سے حرکت کر سکتی ہے، اور انہی روؤں کے ذریعے سے مختلف قسم کے جراثیم کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر دیتی ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مکھی ہر اڑان میں 30 سے زیادہ قسم کے جراثیم کو اپنے ساتھ اٹھا کر 20 کلومیٹر تک پرواز کر سکتی ہے۔ مادہ مکھی ہر مرتبہ 100 سے 150 تک انڈے دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عقرب مسخ شدہ حیوانات میں سے ہے؟ معتبر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ عقرب مسخ شدہ ہے وہ ایسا مرد تھا جو چغل خور تھا اور لوگوں کے درمیان لگائی بھجائی کر کے ان کو دشمنی پر اکساتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے؟ بورلی کے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ آخری 6 لاکھ سالوں میں شہاب کے سقوط کے باعث زمین کا وزن 40 ملین ٹن بڑھ گیا ہے، اور اس میں مسلسل اضافے کے باعث دن اور رات کے طویل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں کتنی رگیں ہیں؟ بزرگو اجل علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 14 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علیہ السلام نے فرمایا انسان کی 360 رگیں ہیں کہ جن میں سے 180 رگیں حرکت میں رہتی ہیں، باقی 180 رگیں ساکن رہتی ہیں۔ اگر ساکن رگوں میں سے کوئی رگ حرکت میں آ جائے یا حرکت کرنے والی رگ میں سے کوئی رگ ساکن ہو جائے تو انسان سو نہیں سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آگ کی مختلف اقسام ہیں؟ مفضل کی روایت میں آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسی آگ ہے جو کھاتی ہے اور پیتی ہے، جبکہ ایک آگ ایسی ہے جو کھاتی ہے مگر پیتی نہیں، جبکہ ایک آگ ایسی ہے جو پیتی ہے مگر کھاتی نہیں، اور ایسی آگ بھی ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آگ جو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے بنی آدم اور حیوانات کے اندر موجود آگ ہے، جس سے مراد غریزہ خواہشات کی حرارت ہے جن کی بنا پر وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ وہ آگ جو کھاتی ہے لیکن پیتی نہیں لکڑی سے جلنے والی آگ ہے، جو لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ وہ آگ جو پیتی ہے مگر کھاتی نہیں درخت کی آگ ہے، جیسا کہ درخت زمین سے پیتا ہے، اور جو آگ اس میں پوشیدہ ہے وہ پانی پیتی ہے، اور وہ آگ جو نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے یہ وہ آگ ہے جو خاص قسم کے پتھروں سے وجود میں آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شدت بیماری میں اعضاء کی جلن کا کس طرح علاج کیا جاتا ہے؟ اگر جسم کے اعضاء کی جلن آگ یا کھولتے پانی کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر سوزش کی وجہ سے اور صرف حرارت ہو، یعنی جسم میں
صفرا کا غلبہ ہو گیا ہو یا بلغم اور صفرا کے ملنے کی بنا پر سوزش اور جلن وجود میں آئی ہو تو دونوں صورتوں میں پینا یا جسم کے اوپر ملنا جلن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے شکنجبین کو تربوز کے ساتھ مخلوط کر کے کھانا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے چالاک اور ذہین ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ و اجل شیخ کلینی کافی نامی کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب بچے کے بیضے خصیے نرم و سست اور اس کا اعلی تناسل چھوٹا ہو تو اس کی جانب سے خیر کی امید رکھو اور اس سے مطمئن رہو، اور اگر خصیے سخت اور اس کا اعلی تناسل بڑا ہو تو اس سے خیر کی امید نہ رکھو اور جان لو کہ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہو گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچپن میں بچے میں بد اخلاقی پسندیدہ ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر حلیم اور بردبار بن جائے، اور روایت ہوئی ہے کہ ذہین ترین بچے وہ ہیں جو کتابوں کے سب سے زیادہ دشمن ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کا رونا مختلف قسم کا ہوتا ہے؟ بچوں کے گریہ کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول مرضی کا رونا، دوم درد سے رونا، سوم غصے کا رونا، چہارم غم کا رونا۔ اول اپنی مرضی اور مصروفیت رکھنے کے لیے رونا، جس طرح بچے کو جسمانی کھیل کود سے مزہ آتا ہے اسی طرح اس قسم کے گریے سے بھی اسے لطف آتا ہے۔ آپ اس کے اطراف میں رہتے ہیں اور اسے سکون دیتے ہیں، اس طرح کبھی کبھار اسے رونے دیں۔ بچہ جس طرح انگلی منہ میں ڈالنے اور دودھ پینے کے بعد ماں کے پستانوں سے کھیلنے میں اختیار رکھتا ہے، اسی طرح وہ اپنی مرضی سے رونے کے لیے بھی مختار ہے۔ جس طرح ہم اپنی سوچ کو گفتگو کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اسی طرح بچے بھی جو کچھ ان کے اندر گزر رہی ہوتی ہے اپنے دل کو رو کر خالی کرتے ہیں۔ اس قسم کے رونے سے وہ دلی سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ دوم درد کی وجہ سے رونا، جو کہ تقریباً واضح ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر ماں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس کا جگر گوشہ اذیت میں ہے۔ بچہ درد کے مارے فریاد کرتا ہے اور روتا ہے اور کسی حد تک سمجھا لیتا ہے کہ درد جسم کے کس حصے میں ہے، جیسا کہ پیٹ میں درد کے موقع پر وہ پاؤں سمیٹ لیتا ہے، یا اگر زیادہ روشنی اس کی آنکھوں کو تنگ کر رہی ہو تو اپنے سر کو ماں کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ بھوک بھی درد کی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ جیسے ہی اسے دودھ ملے گا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ بچے کی دنیا میں آمد کے بعد پہلا رونا بھی درد ہی کی بنا پر ہوتا ہے۔ سر درد اور خوف کی بنا پر رونا بھی درد کے مارے رونے کی ایک قسم ہے، اسی لیے درد کے مارے رونا ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ گندا ہو جاتا ہے تو رونے لگتا ہے اور اسی طرح گندگی سے پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوم غصے کا رونا، کبھی کبھار والدین بچے پر غصہ دکھاتے ہیں اور وہ رو رو کر اپنا دل خالی کرتا ہے۔ اگر بچہ زیادہ غصے میں ہو تو پھر روتا نہیں ہے بلکہ لات مارتا ہے، چیختا ہے، کاٹتا ہے، چھینتا ہے۔ غصے کی بنا پر رونے پر اشک نہیں بہتے۔ چہارم غم کا رونا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے نے نفسیاتی اعتبار سے ترقی کی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ گریہ کی کوئی بھی قسم تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ موقع محل پر خود ہی بچے کو رونا آتا ہے۔ بچوں کے رونے کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی چند احادیث پر توجہ فرمائیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔